تو جب دروازہ کھولا، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، سارا دن پہرا دیتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی ہمارے آقا پر آ کر جو ہے وہ دروازے کے اوپر بیٹھے پہرا دیتے رہتے، خود اپنے گھر کا، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس لا ينبغی لقوم ان یؤمہم وفیہم ابو بکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تکریم و تعظیم، واجب الاحترام، معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، جمادی الثانی کا یہ مہینہ ہے، اسلامی مہینے میں جو 22 تاریخ ہے نا، 22 جمادی الثانی، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں ان کے یوم وفات پر خاص طور پر صحابہ کرام اور اہل بیت ہم خاص طور پر ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا کرتے ہیں۔ ساری وہی باتیں ہیں جو قرآن میں احادیث میں موجود ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور شروع سے امت یہ بیان کرتی چلی آ رہی ہے، اور ہم بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ وہ جو اسلام کے ہیرو تھے، وہ مقدس ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے عاشق جنہوں نے محبت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اور ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی سٹوری کیا ہے، تاکہ ہم بھی اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ساری بات تو مکمل نہیں ہوگی انشاءاللہ، کچھ آئندہ جمعے کے لیے چھوڑیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام صحابہ کا یہ نظریہ ہے جو ہمیں احادیث میں اور تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی نبی کی تصدیق کے لیے کیا تھا۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، ابو بکر کو اللہ نے پیدا ہی نبی کی تصدیق کے لیے کیا تھا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 12 سال کی عمر میں دوستی لگی، اور صحیح جو معتبر سب کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، سب لوگ اس کو مانتے ہیں، وہ روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 18 اور 20 سال تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، 18 اور 20 سال تھی، اس وقت دوستی لگی، اور پھر ہمیشہ کے لیے ایسی دوستی کہ ہر موقع پہ ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 43 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا، پڑھا اور سمجھا، 43 سال، اور پھر اللہ نے اس کا یہ انعام دیا کہ یار غار تو تھے ہی، یار مزار بھی بنا دیا، قبر بھی اکٹھی بنا دی، ایک ہی مزار میں سوئے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کامل اتباع نصیب فرمائے، ہاں جی، کامل اتباع نصیب فرمائے۔ ہم لوگوں نے نا دین کو چند حصوں کو لیا ہے، ہر بندے نے ایک مخصوص سا اپنا
ایک دائرہ بنا کر اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر کھل جائیں. یہ دین آفاقی دین ہے، پورے عالم کو محیط ہے، کہ مخصوص چند باتوں کے اندر یہ بند نہیں ہے. ہاں عالمی دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، تو اس کو بند کرنا چند باتوں میں مناسب نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ تمام پہلوؤں سے دین کے اوپر عمل کیا جائے، تمام پہلوؤں سے دین کے اوپر غور کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث میں ملتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. ایک یہ کہ میری نظر ہو اور رسول اللہ کا چہرہ ہو، میری نظر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا رہوں. اور دوسرا فرمایا کہ میری اولاد ہو نبی پہ قربان کر دوں، میری بیٹی نبی کے نکاح میں ہو، یہ مطلب. اور تیسرا فرمایا کہ میرا مال ہو میں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں. یہ ان کی خواہش تھی، اور یہ اتنی سچی خواہش تھی کہ جب انسان طالب صادق ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کی طلب کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. سچا طالب تو اتنی شدید خواہش تھی، اتنی سچی طلب تھی، اللہ نے کامل طور پر ان خواہشات کو پورا فرمایا، کامل طور پر پورا فرمایا. جان بھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی. ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب دعوت شروع کی دین اسلام کی، تو آپ نے شروع میں سب کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھیں. ہم تعداد میں بہت کم ہیں، بالکل چھپ کر رہتے مسلمان. کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو اذیتیں دی جاتی، ستایا جاتا. زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ بہت زیادہ ستایا جاتا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی روایات تھیں، ان کے اندر شرک گھسا ہوا تھا. تو ظاہری بات ہے اسلام ٹکراؤ کے لیے آیا، اسلام نے اس تہذیب کو ختم کرنا تھا. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ مشکل ہو گیا اسلام کو ایکسیپٹ کرنا، اسلام کو قبول کرنا. بہت تکلیفیں دی جاتی. ہم سب لوگ تاریخ پڑھتے ہیں اور ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ کتنا ستایا گیا مسلمانوں. اسی کا ایک واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائیں، اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں کافروں کے درمیان چلا کر اور اونچی آواز سے کھلے عام لوگوں کو دین کی دعوت دوں. آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ابھی بہت مشکل ہے، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اصرار کیا، پھر اصرار کیا، 2-4 مرتبہ کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ابو بکر اتنا اصرار کر رہے ہیں، تو آپ نے اجازت فرما دی کہ ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے بیت اللہ میں جا کر. سب سے پہلا خطبہ تاریخ اسلام میں اگر کسی نے کھلے عام دیا تو ابوبکر صدیق خطبہ دیا، اور اس میں بتوں کی جو ہے مذمت بیان کی اور اللہ پاک کی توحید کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا. بس یہ اعلان کرنا تھا کہ کافروں نے حملہ کر دیا. یہ مشہور تھے نا، نامی گرامی لوگوں میں سے تھے. کچھ مسلمانوں نے تو اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، یہ تو مشہور تھے کہ یہ ابو بکر تو بچپن کا دوست ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافروں نے حملہ کر دیا، ٹوٹ پڑے. عتبہ بن ربیعہ قریش کا سردار ہے، اس نے اپنے موٹے سول والی جوتی تھی جس کے نیچے سول کے نیچے موٹے موٹے نقش و نگار بنے تھے، اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر مارا کہ چہرے ناک منہ کا پتہ نہیں چلتا تھا. اتنے زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پاؤں کے نیچے روندا. اتنے میں بنو تیم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، ان کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ان کو اٹھایا، گھر لے گئے اور جا کر دیکھی حالت کے یقین ہوگا کہ ان کا بچنا مشکل ہے. فوراً جو ہے انہوں نے آ کر بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر وفات پا گئے اسی زخمی حالت میں تو ہم اس کے مقابلے میں قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، اور اس پر چاہے ہمیں سالوں جنگ لڑنی پڑے گی ہم اس لڑیں گے. تو بڑا ایک خوف و ہراس پھیل گیا، جنگ کی صورتحال بن گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں، صبح سے شام تک قبیلے والے بیٹھے ہیں، معلومات لے رہے ہیں، افسوس کے لیے آ رہے ہیں. شام کو جا کر ہوش آیا، آنکھیں کھولی. جب ہوش آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو،
ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی بات کیا پوچھی؟ ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سب ملامت کرنے لگے کہ اسی تیرے دوست کی وجہ سے، اسی کے پیچھے لگنے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اور تم ہوش آتے ہی پھر اسی کا نام لے رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میرے آقا کا مجھے پتہ نہیں چل جاتا۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے۔ تو والدہ ہوتی ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے پوچھا کہ ابوبکر ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے نبی کدھر ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ام جمیل سے پوچھو۔ ام جمیل خاتون مسلمان ہو چکی تھی، صحابیہ تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ چل کر ان کے گھر گئی، ام جمیل کو جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے محمد بن عبداللہ کدھر ہیں؟ میرے بیٹے کو کافروں نے مارا ہے، بہت زیادہ زخمی ہے، اور وہ انہی کا نام لے رہا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ام جمیل وہ اپنے ایمان کو چھپاتی تھی، کہتی تھی میں تو نہیں جانتی محمد کو، نہ میں جانتی ہوں ابو بکر کو، چونکہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے، چل میں تیرے ساتھ تیمارداری کے لیے چلتی ہوں، عیادت کے لیے چلتی ہوں۔ اب وہ ساتھ آ گئی ام جمیل۔ جب پہنچی تو قریب آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ام جمیل آ گئی ہیں، تو اپنی اس نکاحت والی نڈھال آواز کے اندر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل قریب ہو کر کہنے لگی ابو بکر تو آپ کی والدہ سن رہی ہیں، ان کو میرے اسلام کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، میری والدہ آپ کا راز آؤٹ نہیں کریں گی، کسی کو نہیں بتائیں گی۔ تو ام جمیل نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ٹھیک ہیں اور دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو پہلی وہ جگہ تھی جہاں سے دین تبلیغ کے لیے جو ہے مسلمانوں آتے، وہاں پر مسلمان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دین سکھاتے۔ اب یہ دونوں خواتین جو ہیں، حضرت ام جمیل خود تو چلا نہیں جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، ام جمیل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہیں، دونوں بوڑھی خواتین جو ہیں، ان کو سہارا دے کر لے چلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو جب دروازہ کھولا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، سارا دن پہرا دیتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی ہمارے آقا پر آ کر جو ہے وہ دروازے کے اوپر بیٹھے پہرا دیتے رہتے، خود اپنے گھر کا، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ہم کہ کیسی مشکل میں دین پھیلا ہے اور کیا قربانیاں دی ہیں۔ قسم سے ہم تو ایک چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسجد کا ماحول تھوڑا سا گرم ٹھنڈا ہو جائے ہم سے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ سوچیں کہ کن مشقتوں کے اندر دین ہم تک پہنچے، بھوک پیاس افلاس کچھ پرواہ نہیں کی۔ اگر وہ اتنی قربانی نہ دیتے تو شاید دین اتنا ہم تک اس طریقے سے نہ پہنچ پاتا۔ اتنی قربانی، دین قربانی مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ ہمیشہ جو دین کا زیادہ کام کرے گا وہ سختیوں سے گزرے گا تو دین کا کام کرے گا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں جس سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا نا اس کو اتنی سخت اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی منشا تھی کہ ان کی اتنی سخت تربیت کی جائے، دین کا اتنا بڑا کام لینا اللہ نے ان لوگوں سے۔ ہم دیکھتے ہیں آرمی کے اندر ہمارا جو بچہ جاتا ہے، پہلے اکیڈمی میں گیا پھر اوپر گیا، کتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ کیا اس کو وہاں پر پلاؤ کھلایا جاتا ہے؟ کیا اس کو سیب پکڑائے جاتے ہیں ہاتھ میں؟ بڑی سخت ٹریننگ ہے۔ اچھا پھر کمانڈو بنتا ہے، پھر اوپر جتنی اوپر کی سطح پہ جا رہا اتنی سخت مشقت کروائی جاتی ہے اسے، کیونکہ اسے کام بہت بڑا لینا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز دوستو کہ یہ وہ اسلام کی وہ پہلی نرسری تھی، وہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی جماعت تھی، عاشقوں کی، جن کی اللہ پاک تربیت فرما رہے تھے۔ کام بہت بڑا لینا تھا ان سے۔ اب دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، تو دروازے میں داخل ہوئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی مسرت سے اٹھ کر تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی اندر داخل ہوئے نا، بے ہوشی پھر طاری ہو گئی، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ حال دیکھ کر لہو لہان تھی، رکت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ پانی لاؤ، پانی کے چھینٹے مارے گئے، جب ہوش آیا تو دیکھا کہ سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے عرض کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی قیمت دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ ابو بکر صدیق نے بولا، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھا میرے سارے دکھ ٹوٹ گئے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر فرمایا کہ ابو بکر کیسے، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں؟ حال حوال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، یہ میری بڑی خبرگیری کرتی ہیں، بڑی محبت کرتی ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ کی تو سخاوت کے کیا کہنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور دعا پھر نبی آخر الزمان کی ہو، قبول کیسے نہ ہو، منٹوں سیکنڈوں کے اندر فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ وہیں پر مسلمان ہو۔ تو یہ قربانی کا صلہ تھا کہ والدہ جو والد اور اتنے سخت مزاج تھے اور وہ نہیں مانتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشن کو، فوراً مسلمان ہو۔ پھر میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، 12واں رکوع ہے 10ویں سپارے کا، جس کے اندر اللہ پاک جل شانہ ایک منظر پیش کر رہے ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت ہمارے محبوب پیغمبر کو کافروں نے نکالا، یعنی مکہ سے نکالا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو ہمارا محبوب پیغمبر تھا نا، جب وہ اور اس کا ساتھی دونوں غار کے اندر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے، اذ یقول لصاحبہ، یہاں پہ صاحب کا لفظ ہے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت، واحد صحابی ہیں جن کو متعین کر کے اللہ نے ان کی صحابیت کو قرآن سے ثابت کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ منظر پیش کرتا ہے اس غار ثور کا۔ اب ہم آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بس یہی واقعہ ختم کر کے بات ختم کرتے ہیں، توجہ سے سنیں گے، تھوڑا سا شارٹ خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اطلاع آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے اشارات دے دیے تھے۔ اب ان صبح و شام میٹنگ ہوتی تھی حضرت ابوبکر صدیق و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتلا دیا کہ ان قریب لگتا ہے مجھے ہجرت کا حکم آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تیاری کر لی، 2 اونٹنیاں خرید کے رکھ لی، پیسے جمع تھے وہ تیار کر کے رکھ لیے، اور اندازہ تھا کہ شاید مجھے ہی لے کر جائیں گے، کیونکہ اوپر سے جو آرڈر ہوگا وہی جائے گا نا ساتھ، جس کو حکم ہوگا وہی ساتھ جائے گا۔ تو یہ تیاری تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، کہ رات گزر گئی تھی، صبح ہونے والی تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اندھیرے میں ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ ابو بکر چلو، اللہ کا حکم آ گیا ہے ہجرت کے لیے اور تمہیں ساتھ لے جانا ہے۔ اور اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا ان کو لٹا دیا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جو ہے وہ ساتھ چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سسکیاں لے کر رو رہے تھے کہ میری یہ قسمت جاگ گئی، مجھے سفر میں اللہ پاک نے قبول فرمایا ساتھ جانے کے لیے۔ اب یہاں سے یہ دونوں حضرات نکلے، غار ثور میں پہنچے، مکہ کے قریب پہاڑ ہے، غار ثور پہ نیچے سے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ پیغمبر جو ساری امت کا بوجھ اٹھائے، ابو بکر اس کو اٹھاتا ہے، ابو بکر کا یہ مقام، اور کئی ہزار فٹ کی بلندی پر وہ غار ہے، غار ثور، وہاں تک اٹھا کر لے گئے، اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ پتھر نوکیلے ہیں، آپ کے پاؤں زخمی نہ ہو جائیں، میں آپ کو لے کے چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، غار ثور پہ کھڑا کر دیا، خود اندر تشریف لے گئے۔ صحیح حدیث کے اندر پروف حوالے سب موجود ہیں، صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر غار کی صفائی کی، سارے سوراخ بند کیے، اپنا سر کا پٹکا جو ہے وہ
کپڑا پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کے اندر داخل کیا، اور جب صفائی ہوگی عرض کی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قمیص اتارا ہوا تھا، وہ گود میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ ایک سوراخ نیچے بچا ہوا تھا جس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی، پاؤں رکھ لی۔ اب کسی چیز نے اندر سے کاٹا، ڈنگ مارا، اس کی زہر جب اوپر تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تکلیف کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی اللہ نے قیمت لگائی۔ یہ وہ نظر تھی جو رسول اللہ کو دیکھنا پسند کرتی تھی، یہ وہ آنکھیں تھیں جو رسول اللہ کو دیکھنا اپنا مقصد تھا ان کا، تو اللہ نے ان آنکھوں کے آنسو کی قیمت لگائی ہے، اندازہ کریں۔ اب حضرت جب آنسو آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی سر پہ ہاتھ مارا تو یاد آیا کہ وہ میرا پٹکا تو میرے پھاڑ کے سوراخوں میں دے دیا ہے، قمیض بازو نہیں ہے کہ کپڑا نہیں ہے کہ جس سے قمیض سے صاف کر لیں کپڑا اٹھا کر، قمیض وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ہے۔ اب اتنی کہاں دیر لگتی ہے، آنسو کہاں ٹھہرتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلا تو اللہ نے کہا ابوبکر رک، آج ہم تیرے آنسو کی قیمت لگاتے ہیں۔ وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے، ابوبکر روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے مجھے نیچے سے کاٹا ہے۔ تو جب پاؤں اٹھایا دیکھا تو سانپ نے کاٹا ہوا تھا، اس کا زہر پھیل رہا تھا جسم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ یقین مانیں اسی لعاب کے جو معجزے ہیں نا ان پر کتابیں لکھی جا سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے جو معجزے ہیں ان پر کتابیں لکھی جا سکتی۔ لعاب مبارک ڈالا، لگایا تو پاؤں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، فوراً ٹھیک ہو گیا، زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ یہ معجزہ اللہ پاک نے ظاہر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیں دین کی خدمت کیسے ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا شروع میں ایک جملہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کو اللہ نے پیدا ہی نبی کے لیے کیا تھا، نبی کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ یقین مانیں ابو بکر دنیا میں آئے ہی اس مقصد کے لیے کہ میں نے نبی کی تصدیق کرنی ہے، نبی کی خدمت کرنی ہے، اور کچھ نہیں ہے، میرا آنے کا جینے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اب ہوا یوں کہ بیٹی اسما جو ہے نا وہ کھانا پکا کے رات کے اندھیرے میں لے جاتی۔ عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کا غلام ہے، وہ بکریاں چرانے کے لیے روز بکریاں اسی طرف لے جاتا، غار ثور کی طرف۔ اور شام کو بیٹا عبداللہ بن ابو بکر جو ہے قریش مکہ کی ادھر ادھر بیٹھ کر میٹنگوں میں خبریں سن کر رسول اللہ کو پہنچاتا روزانہ، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہوا، یہ مشورہ۔ جب یہ لوگ حضرت اسما کھانا دے کے آ جاتی، عبداللہ بن ابو بکر خبریں پہنچا کے آ جاتے، پیچھے سے عامر بن فہیرہ ان راستوں کے اوپر بکریاں لے کے آتے تاکہ پاؤں کے نشانات مٹ جائیں، آنے جانے والوں کو خبر نہ رہے۔ کیسے لوگ تھے، سارا گھرانہ خدمت میں لگا۔ اندھیری رات میں اما عائشہ فرماتی ہے کہ بکریاں ہماری چر کر گھر پہنچتی تھی جو غلام لے کے آتا تھا۔ تو یہ سارا گھرانہ خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، اور روزانہ کی خبریں۔ ادھر کفار جو ہے جو کھوجی تھے، پاؤں کو نشانات دیکھنے والے، وہ پہنچ گئے غار کے منہ پر۔ جب نیچے پہنچے پہاڑ پر، کہنے لگے کہ یہاں پر آ کر جو ہے نشانات قدم ختم ہو گئے، اوپر ایک آدمی کے پاؤں کا نشان جا رہا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، رسول اللہ کے پاؤں کے نشانات ہی نہیں تھے۔ اور جب سامنے جا کر غار پہ کھڑے ہو گئے، مکری نے جالے کے ساتھ غار کا منہ بند کیا ہوا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، بہرحال اس کو اللہ ہی جانتا کیا ہے، کہ آج بھی مدینہ منورہ میں جو کبوتروں کی نسل ہے نا، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ وہی نسل ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار ثور کے منہ کے اوپر انڈے دیے تھے۔ تو اللہ پاک تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں، ممکن ہے ایسا ہو یا نہ ہو، یہ کوئی تاریخی روایت ہے ایک میں نے عرض کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا کہ قریش مکہ آ گئے ہیں، ان کے پاؤں کے نشانات نظر آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج پکڑے گئے، یہ سامنے کافر آئے کھڑے ہیں، ان کے پاؤں سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے نیچے بیٹھ کر دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے وہ جملہ تھا نا ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آمنہ کے لال کا، وہ جملہ قرآن بنا کر نازل کیا، اذا اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو نکالا، وہ اور اس کا ساتھی دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے یہ کہہ رہے تھے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ہر مومن کو تسلی دیتا ہے، جب بھی پریشانی آئے تو یہ جملہ دل میں کہا جائے لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی حصہ آئندہ جو میں سنتے پڑھ لیں بھی جلدی ذرا۔